گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ خالد خورشید کی نااہلی کے بعد حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ جاری ہے۔ آزاد کشمیر کے بعد گلگت بلتستان میں بھی تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک سامنے آیا اور 7 سے 8 اراکین ہیں جنہوں نے اپوزیشن سے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ جوڑ توڑ کے لیے پی ایم ایل این نے خواجہ سعد رفیق کو ذمہ داری دی ہے اور پیپلز پارٹی نے قمر زمان کائرہ کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ تاہم نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بھی شدید اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر والا فارمولہ چاہتی ہے، پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کو وزارت اعلیٰ کا عہدہ دینا چاہتی ہے، مگر نون لیگ اس پر تیار نہیں ہے۔ آج گلگت بلتستان کی سپریم اپیلیٹ کورٹ نے وزیر اعلیٰ کا الیکشن ملتوی کیا ہے، جیسے ہی پی ٹی آئی نے سیاسی انجینئرنگ کہا ہے، اور اس وقت گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کے اراکین کی تعداد 22 ہے، جبکہ نون اور پیپلز پارٹی سمیت اپوزیشن کی تعداد تقریباً 11 ہے۔ اسی سے متعلق ہمارا سوال عمار مسعود صاحب سے آغاز کروں گی، چونکہ جو اس وقت جوڑ توڑ جاری ہے جی بی میں، سیاسی انجینئرنگ بھی پی ٹی آئی کو بھی ایک بڑا دھچکا لگا ہے، شدید اختلافات نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بھی سامنے آ رہے ہیں۔ سسٹم کے لیے کس کے لیے فائدہ اور کس کے لیے نقصان ہے؟ تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بہت زیادہ شرمسار ہونا چاہیے کہ ان کے وزیر اعلیٰ، جن کے اوپر ان کی شفقت تھی تحریک انصاف کے چیئرمین کی، اور ان کی ڈگری ہی جعلی نہیں تھی، اس شخص نے اپنے علاقے کے لوگوں کو کیا انصاف دینا ہے، ان سے کیا سچ بولنا ہے، حق بات کرنی ہے، جو خود ریاست کے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹریڈیشنلی آپ دیکھ لیجئے کشمیر اور گلگت بلتستان میں بنیادی طور پر حکومت وفاق کی ہوتی ہے، چاہے وہ اس کو کسی بھی پارٹی کا نام دے دے، اور جب بھی وفاق میں حکومت تبدیل ہوتی ہے یہ ایک بڑا نیچرل سا پروسیس ہے کہ وہاں پر بھی حکومت تبدیل ہوتی ہے۔ تیسری بات اس ضمن میں یہ بڑی حیرت ناک ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو واویلا اور ماتم کیا جا رہا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ لوٹا جا رہا ہے اور ہمارے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ہمارے عوامی نمائندوں کو عوام کی خدمت نہیں کرنے دی جا رہی، اس طرح کے نعرے آپ نے سنے ہوں گے جی بی کے حوالے سے۔ المیہ یہ ہے کہ پاکستان کی 2 بڑی طاقتور اسمبلیاں عمران خان صاحب کے پاس تھی اور انہوں نے عوام کے مینڈیٹ، کروڑوں عوام کے مینڈیٹ کو ٹھوکر ماری ہے، اور وہ اسمبلیاں توڑ کے پھینک دی۔ نہ خیال کیا کہ عوام کی منشا کیا ہے، نہ یہ خیال کیا کہ عوام کے نمائندے کیا ہے۔ تو یہ شور و غوغا، یہ ماتم، یہ رونا پیٹنا اس وقت انہیں سکتا نہیں ہے۔ جی عامر صاحب، میں بالکل تھوڑی سی دوسری طرح سے بات کروں گا۔ جی دیکھیں، راجہ اعظم کو جو وزیر تعلیم تھے نامزد کیا عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ کے لیے، اور وہ رک گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے سن ان لا ہیں راجہ ناصر خان جو ٹورزم منسٹر تھے، وہ جن لوگوں کے پاس جانا چاہیے وہ جا کے کہہ رہے ہیں ہم اپنے گروپ سمیت، یعنی بلتستان کے 8 لوگوں سمیت آزاد ہو جاتے ہیں، آپ چیف منسٹر ہمیں رکھ لیں۔ لیکن فیصلہ گلبر خان جو ہیلتھ منسٹر تھے ان کے لیے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں پہ، کیونکہ یہ ہمارے یہاں سسٹم ہے نا، وہ چلے گا۔ اور مجھے نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون میں کوئی ہے، دونوں پارٹیوں نے ماشاءاللہ اس پورے سال میں کوئی ایک منسٹر وہاں نہیں گیا ان کا۔ نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہاں پہ انجینئرنگ کے لیے فیڈرل وزیر جاتے رہے ہیں، وفاقی وزیر وہاں چیف سیکرٹری محی الدین احمد وانی، جس کو شہباز شریف نے لگایا آتے ہی، وہ ہیلتھ، ایجوکیشن، بچوں کے لیے ریفارمز، پوری یونیورسٹیاں سارے پاکستان سے وہ اکٹھی کی ہوئی ہیں، وہاں سمر فیسٹیول اس وقت چل رہا ہے، وہ کام کرتے رہے۔ اور چیف منسٹر تو گھسے ہی نہیں، وہ تو اپنے چیئرمین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو ان کو ڈیفینڈ کرتے تھے، وہ گارڈز ان کے لے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنے صوبے میں جہاں جعلی ڈگری لی، پہلے ایک جمع کرائی، وہ گم کی امریکہ والی، پھر لے کے آئے یو کے والی، وہ بھی جعلی ثابت ہوئی۔ ان کو تو ان کے قریبی ترین لوگوں نے کہا تھا کہ ریزائن کر جاؤ، عزت بچ جائے گی، ان کو نہیں، انہوں نے کہا نہیں میں تو ہوں، اور ان کو پتا تھا اگر یہ کوئی ہوم ورک کی بنیاد پہ ہوتا تو میں آپ کو بتاؤں یہ اگلے گھنٹے میں جس طرح یہ جن کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا خان صاحب نے، ان کے داماد پھر رہے ہیں کہ میرے سسر صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا دیں، ہم آزاد ہو جائیں گے۔ یہ کوئی کہانی نہیں تھی، یہ اب ہے بالکل۔ سعد رفیق کو پرائم منسٹر نے، ہم نے خبر دی تھی رات، اور کائرہ صاحب ایڈوائزر بھی ہیں چونکہ اس منسٹری کے، انہوں نے کیا، اور یہ بالکل آرام سے خوش اسلوبی سے طے ہو جائے گا جیسے کشمیر میں ہوا تھا۔ صحیح۔ فیصل صاحب، تو آپ کوئی بھی نام دے دیں کہ کس طرح ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، سب کو پتا ہے۔ میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا کمپنی کی پروڈکٹ کی شکایت آئی، کمپنی اپنی پروڈکٹ مارکیٹ سے اٹھا رہی ہے، پہلے پاکستان کے بڑے شہروں سے اٹھائی، پھر کشمیر اور جو گلگت بلتستان سب سے اٹھا لے، کہیں کمپنی کے پروڈکٹ کو چھوڑنا نہیں ہے، بٹ جن کی پروڈکٹ ہے وہ جانے، ہمیں اور آپ کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب کمپنی اپنی نئی پروڈکٹ تیار کر رہی ہے، اس کو سمجھیں۔ اب پہلے کمپنی نے بھی عدم مرکزیت پہ جو ہے کام شروع کر دیا ہے،
اب شمالی جنوبی پنجاب کے لیے الگ پروڈکٹ ہوگی, سینٹرل پنجاب کے لیے الگ ہوگی, تو اس طرح ہوگا, چلتا رہے گا, آپس کا مسئلہ ہے, اس کا کوئی سیاست ویاست سے کوئی تعلق ہے نہیں. بس یہ سمجھ لیں کہ جو 2018 میں ہوا, جس کے ہم جو بلا شبہ پاکستان کے لیے بڑا بھیانک ثابت ہوا, جو 2023 میں ہونے جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ بھیانک ثابت ہوگا. ٹھیک دے سکتی ہیں. جی عمار صاحب, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اس سے پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی اس پروگرام میں کہ 2017 میں ایک بہت بڑی غلطی ہوئی تھی, اور اب 2023 میں بھی ایک بہت بڑی غلطی ہونے جا رہی ہے. اس طرح کا کچھ کامنٹ آیا تھا, کنہوں نے دیا تھا, میں ان صاحب کا نام نہیں جان سکا. فیصل صاحب بات کر رہے تھے. میرے نقطۂ نظر سے یہ ہوا کہ 2017 میں جو بھیانک غلطی ہوئی تھی اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے, اس کو درست کرنے کا طریقہ 2023 میں تلاش کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. نوید صاحب, آپ بطور حکومت, بطور طاقت جو حکومت سازی پہلے بھی ہم دیکھنے میں آ رہی تھی اور اب پھر دیکھ رہے ہیں, جو اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش, یہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ دیکھیں دعا, سب سے پہلے تو ابھی شو میں ہی کسی صاحب نے ایک ذکر کیا کہ جی یہ ٹریڈیشنلی سینٹر میں جس کی گورنمنٹ رہی ہے, جس پارٹی کی, وہی پارٹی جو ہے وہ جی بی میں اور اے جے کے میں بھی حکومت بناتی ہے. یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. ہم جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, ایک جمہوری ملک کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ عوام کا مینڈیٹ نہیں ہوگا, وہاں پہ جو سینٹر میں پارٹی حکومت میں ہے وہ وہاں پہ جوڑ توڑ کرے, وہ جیسے بھی کرے. ہم نے دیکھا جو سلسلہ, اور یہ جو ابھی ہو رہا ہے, یہ بیسیکلی وہی 9 مئی کے واقعات کے بعد کا جو ایک سلسلہ چلا ہے. آپ دیکھیں اے جے کے میں سردار تنویر کو جو ہے اس وقت پہلے پریشر ڈالا گیا, انہوں نے ریزسٹ کیا تو ان کو اے جے کے کی ہائی کورٹ سے ان کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کروا دیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ جو اسپیکر تھے لیجسلیٹو اسمبلی میں, اس میں انوار الحق, ان میں اسپیکر انوار الحق کے ذریعے ایک فارورڈ بلاک بنایا گیا, اور اس فارورڈ بلاک کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ارکان کے ذریعے جو ہے وہاں پہ ایک گورنمنٹ بنا دی گئی. یہاں اے جے کے گلگت بلتستان اسمبلی میں بھی آپ دیکھیں, اسپیکر امجد اور ناظم, ڈپٹی اسپیکر ناظم کے درمیان جو ایک معاہدہ ہوا تھا, اور اس معاہدے کے تحت 2.5 سال کے لیے اس کی وائلیشن پہ جو ہے انہوں نے پہلے اسپیکر کے خلاف جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئے, اور یہاں پہ چیف منسٹر نے یہاں جب ریزسٹ کیا تو ان کو جو ہے اے جے کے چیف کورٹ کے ذریعے ان کو جعلی ڈگری کیس میں جو ہے وہ نوید صاحب, معذرت, وقت کم ہے. سلسلے کی کڑی ہے. جی میں آپ سے معذرت کروں گی, آپ اپنا کامنٹ مکمل نہیں کریں کیونکہ وقت کم ہے. کوئکلی عامر صاحب آپ ایڈ کیجیے گا تاکہ میں الیاس صاحب کا بھی ٹیک لے سکوں. میں صرف اے جے کے پہ بات کر رہا ہوں. سردار تنویر الیاس توہین عدالت کے مرتکب ہوئے, پبلکلی ہوئے. یہاں اسلام آباد میں, یہاں سپریم کورٹ نے کتنے پارلیمنٹیرینز کو اڑایا, کسی کو نہیں ہوا. وہاں پہ جمہوریت کہاں سے آ گئی؟ اگر آپ کھڑے ہو کے کر رہے ہیں, یہ عدالتوں کے فیصلے ہیں, کبھی وہ توہین عدالت میں بلاتی ہیں اور کبھی فائدہ مند ہے, نقصان دہ ہے یہ سب. دیکھیں جی, اب تو جو تبدیلی کی جو چلی ہے تو اس میں تو یہ ہونا تھا کہ فارورڈ بلاک بھی بنے گا پی ٹی آئی میں سے, اور جی میں نون لیگ اور پی ٹی جو اس وقت ہے پیپلز پارٹی, یہ آپس میں طے کریں گے, اور کوئی گورنمنٹ چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی بالکل, کیونکہ اب جو حکومت ہوگی وزیر اعلیٰ, ان کا دونوں میں سے اب ان کو اب طے کرنا ہے کہ کس کو بنانا ہے. تو یہی صورتحال ہے. لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح جی بی میں جیلی